قرآن مقدس فرقان حمید کی مشہور معروف آیت کریمہ جو 11 پارے کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا ہے، قل اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملے، اس کے ملنے پر خوب خوشیاں اور خوش نعمتیں جب کوئی ملے تو اس پر خوشیاں منایا کرو۔ آج آپ کے سامنے میں بیان یہ کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب آئے تو یہ دنیا پوری جو ہے وہ روشن ہو چکی۔ تو گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتایا تھا کہ جب وہ مکہ میں گئی تو ان کو جب وہ بچہ ملا، سب دائیاں جو ہیں اپنے اپنے بچے لے کر واپس آ گئی، مگر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہنچی تو اس وقت ایک ہی بچہ تھا جس کو لوگوں نے یتیم سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا تھا، لایا نہیں تھا، بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبد المطلب سے فرمایا کہ مجھے بچے کا دیدار کروایا جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بچے کا جب دیدار ان کو کروایا تو جب پہلی نظر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پڑی تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں تو آقا کے چہرے سے ایسی روشنی نکلی کہ آسمان بھی روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ بولی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے لیا تو میں جب سواری پر بیٹھی تو میری سواری تیز چلنے لگی، اور جب میں اپنے وطن میں پہنچی تو مجھے دوسری عورتوں نے کہا، اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدلی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے سواری نہیں ہے، سوار بدل گیا ہے۔ تو اب دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، مگر حقیقت یہ ہے میرے نبی نے حلیمہ سعدیہ کو پالا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے لوگوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، حق داروں کو حق دلانے کے لیے آئے تھے، یتیموں کے مالوں کی حفاظت کرنے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک طرف وہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، یہ امانتوں میں خیانت بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ سچ بولنے والے ہیں۔ سبحان اللہ بولیے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، میں نے دائیں چھاتی کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چھاتی کا دودھ پکڑا اور بڑے محبت سے پینے لگ گئے۔ سبحان اللہ بولیے۔ میں نے چاہا کہ دوسری چھاتی کا دودھ انہیں پلایا جائے،
مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چھاتی کا دودھ نہیں پیا. سبحان اللہ بولی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا کرتا تھا. سبحان اللہ بولی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نہیں پیا کیونکہ وہ دوسرے کا حق تھا. سبحان اللہ بولیے. آج آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا. اگر آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی باغ و باغ ہو جائے گا. آج دور ایسا آیا ہے کہ حدیث کو سننا بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے. مسجدوں کی حالت دیکھو. نماز کا ٹائم ان قریب ہونے والا ہے. ہماری قوم اس وقت آئے گی جس وقت کے امام صاحب اللہ اکبر کریں گے اس وقت آئے گی. اگر ایک منٹ بھی اوپر یا نیچے ہو گیا طرح طرح کی باتیں شروع کر دے گی. جیسے گزشتہ جمعہ کو آپ یہاں تھے, ہم نے بڑے بہترین طریقے سے یہاں کا جو ماحول تھا, یہاں کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہے. حدیث پاک یہ ہے, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. جلس ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون لہ. فرمایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, چند صحابہ ایک جگہ گٹھے ہو گئے. تو کوئی کہہ رہا تھا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے. کوئی کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے. کوئی کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. سبحان اللہ بولیے. سلام. سبحان اللہ بولنے والے یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں, کون بولے سبحان اللہ. کسی نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے. کسی نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں, کسی نے کہا حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. سبحان اللہ. اتنے میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. سبحان اللہ فرمائیے. فرمایا میرے یارو, وفادارو, جان نثارو, آپ یہاں کیا کر رہے ہو. سبحان اللہ. تو صحابہ نے بڑے اچھے انداز میں کہا یا رسول اللہ, ہم پہلے پیغمبروں کا ذکر اور ان کے خطاب کا تذکرہ کر رہے تھے. سبحان اللہ بولیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا تعارف کروایا. انا وحبیب اللہ ولا فخر. سبحان اللہ. یعنی میں اللہ کا حبیب ہوں, اس علی شان مرتبے پر, علی شان عظیمت پر میں فخر نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ. نام بھی صحیح ہے, ابراہیم خلیل اللہ بھی صحیح ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صحیح ہے, حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام بھی صحیح ہے. مگر حضور نے اس لیے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر. لوگوں گزشتے انبیاء آئے مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا محبوب کون ہے. کہیں میری بارے میں کچھ نہ کہہ دے کہ میری شان اور شوکت میں کوئی بے ادبی ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا انا حامد الحمدی یوم القیامہ. اے لوگو, یعنی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد و ثنا کا جھنڈا ہوگا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام
اور تمام انبیاء علیہ السلام اسی جھنڈے کے سائے میں ہوں گے. سبحان اللہ. وانا اول من یحرک خلق الجنہ. سبحان اللہ بولیے. اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جنت کی زنجیر سب سے پہلے میں ہی ہلاؤں گا اور جنت میرے ہی لیے پہلی کھولی جائے گی. سبحان اللہ. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ. سبحان اللہ. اے لوگوں میں اولین میں بھی سب سے افضل ہوں, آخرین میں بھی سب سے افضل و بالا ہوں. سبحان اللہ. اور جب رسول کا تذکرہ کیا تو ایسا تذکرہ کیا ہوگا کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. بولیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سبحان اللہ بولیے. میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے. میرے سر کو حرم کی ہوا چاہیے. میرے دل کو دارے مصطفیٰ چاہیے. میرے دل کو دارے مصطفیٰ چاہیے. سبحان اللہ. اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اولین میں بھی سب سے افضل ہوں اور آخرین میں بھی سب سے افضل اور اعلی ہوں. سب سے اعلیٰ پیچھے سے جی آواز ہے. سب سے سب سے بالا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ بولیے. اے مسلمانوں بتاؤ کہ انبیاء کا تذکرہ صحابہ نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یہی تو حضور کا میلاد ہے. سبحان اللہ. اب ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا. بڑے عقیدت سے آپ سنیں تو ماشاءاللہ ٹائم بھی بہت کم رہ گیا میرے پاس. ترمذی شریف جلد نمبر 2 روایت کرنے والے ابن عامر نے ابن عامر سے روایت کی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے جب یہ آیت پڑھی سبحان اللہ وہ کون سی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. حج الوداع کے دن یہ آیت اتری ہے یعنی رسول نے فرمایا آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جس وقت حضرت ابن عباس نے یہ آیت تلاوت کی تو ان کے سامنے ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا. تو یہودی نے جب اس آیت کو دیکھا کہنے لگا اگر یہ آیت ہم پر اترتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے. سبحان اللہ بولیے. چھٹے پارے کی آیت ہے سورہ مائدہ کی شروع ہی میں.
آپ جا کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہو. سبحان اللہ. اب ابن عباس لوگ کہتے ہیں دو ہی عیدیں، ایک بقرہ عید ہے تو دوسری چھوٹی عید جسے عید الفطر بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عباس نے فرمایا لوگوں بے شک تم نے بولا اگر ہمارے پر یہ آیت اترتی ہم اس دن عید بنا لیتے، مگر جس دن یہ آیت اتری ہمارے لیے اس دن دو عیدیں تھی. سبحان اللہ بولی. کیونکہ ایک تو جمعہ کا دن تھا، دوسرا عرفہ کا دن تھا. جمعہ بھی عید کا دن ہے اور عرفہ بھی جو ہے، حاجی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عرفہ بھی جو ہے عید کا دن ہے. سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مقدس کی آیت بھی آپ کو سامنے بتاؤں گا. سبحان اللہ بولیے. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کے حواری تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام سے فرمایا کیا تیرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے پکا پکایا ہوا کھانا بھیج سکتا ہے؟ سبحان اللہ بولی. یہ 7ویں پارے کی آیت ہے، میں آپ کو سامنے پڑھوں گا بھی یہ. سبحان اللہ بولیے. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حواریوں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسی سوال مت کرو. تو انہوں نے کہا اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پکا پکایا کھانا آسمان سے منگوا لے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. سبحان اللہ بولیے. اور آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، شاید آپ کے مقدر بھی چمک جائیں، آپ کی زندگی بھی سدھر جائے. سبحان اللہ. وہ دعا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکوننا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. سبحان اللہ. آپ خالی آیت پڑھی، اب ترجمہ بتاؤں. سبحان اللہ بولیے. کہاں ہے میرے پروردگار آسمان سے دسترخوان نازل فرما. کس نے بولا؟ سبحان اللہ. کس نے بولا؟ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام. سبحان اللہ. اور دسترخوان پکا. اب عربی تھوڑے یہاں پر حاجی بیٹھے ہوئے ہیں جو تھوڑے الفاظ کو سمجھتے ہیں. مائدۃ من السماء، ماں کہتے ہیں مچھی کو، جیسے الماء فی سمک، مچھی پانی میں ہے. ماں. سبحان اللہ. یعنی تو قرآن کی آیت ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اترا، یعنی روٹیاں اور مچھی بن کے آئی دسترخوان پر. سبحان اللہ. اور آگے کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. لوگوں کوئی عید منانا بدعت نہیں ہے، عید کے معنی ہیں خوشی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت ہے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا عید لاولنا وآخرنا. اے اللہ تاکہ آسمان سے پکا پکایا کھانا بھیج دے تاکہ میرے اولین اور آخرین کے لیے عید کا دن بن جائے. سبحان اللہ بولی. اب آپ کو میں بتاؤں گا اس دن کون سا دن تھا جس دن کو جو ہے آسمان سے دسترخوان آیا تھا. یہ اللہ کی قدرت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ دسترخوان بھی آسمان سے آ گیا. سبحان اللہ. وہ دن تھا اتوار کا دن. کیا تھا؟ اتوار. اب آپ نے دیکھا اسکولوں میں اتوار کے دن کیوں چھٹی رہتی ہے؟ میں اس دن جو ہے عیسائی لوگ عید مناتے ہیں اور اتوار کو چھٹی رکھتے ہیں، اور مسلمان بھی یہ نہیں دیکھتا کہ کون سے دن میں کیا ہوا، کون سے دن میں کیا نہیں ہوا.
حالانکہ وہ دن ہمارے لیے معتبر ہے، سبحان اللہ بولیے، مگر اب عیسائیوں نے ان کو اپنی طرح کھینچا ہے۔ ہمارا ہفتے کی عید ہوتی ہے جمعہ کا دن، سبحان اللہ۔ ہمارے سکولوں میں آپ جمعہ کے دن چھٹی ہونی چاہیے کہ اتوار کے دن ہونی چاہیے؟ بولیے، جمعہ کے دن ہونی چاہیے نا، ہفتے کی عید ہے نا، سبحان اللہ بولیے۔ اب آسمان سے پکا پکایا کھانا بھی آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، ہم یہ کہتے ہیں عید میلاد النبی اس طرح مناؤ جس طرح صحابہ نے منایا، سبحان اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم نعرہ یہ لگاؤ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو رسول کے لیے مرنا چاہتا ہے مگر رسول کے لیے تو نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، رسول کے لیے چہرے پر داڑھی رکھنا تجھے قبول نہیں ہے، رسول کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تجھے قبول نہیں ہے، رسول کے لیے اپنی بیٹیوں کو سر پر کپڑا رکھانا تجھے قبول نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس نعرے سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ملے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بھی مانو گے اور حضور کی سیرت کو بھی مانو گے، سبحان اللہ۔ جیسے ابھی پاکستان میں ابھی علماء اکرام کو بدنام کر رہے ہیں، ایک جگہ میلاد النبی کا پروگرام ہوا، ایک لڑکی کو برہانہ لایا گیا ہے، بال اس کے کھلے ہوئے ہیں، سینہ اس کا کھلا ہوا ہے، سٹیج پر بنا کر جنت کی حور بنائی گئی ہے اور علماء کو بدنام کروا رہے ہیں۔ یہ جو یہودی ایجنٹ ہے یہ دین اسلام کو آج بھی بدنام کر رہے تھے، کل بھی بدنام کر رہے تھے اور آج بھی بدنام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا ہوشیاری سے کام لو، 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھو، یہ ڈول تماشا یہ